اگر آپ کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہم بہت دعائیں کر چکے، بڑے وظیفے پڑھ پڑھ کے ہم نے دعائیں مانگی، لیکن ہماری تو دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ہوتی ہوں گی جن کی ہوتی ہوں گی، لیکن میری تو نہیں ہو رہی۔ تو کیوں نہیں ہو رہی ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اور آخر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا رائگاں نہیں جاتی ہے، یعنی دعا کا مانگنا بیکار نہیں جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے، اور انسان کی جائز دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور دعا عبادت کا جز ہوا کرتی ہے۔ تو جب اتنی احادیث موجود ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ خیال آنا ہی ہے کہ جب اس قدر روایات ہیں اور جب اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے اور بے شک وہی سنتا ہے، تو پھر ہمیں ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول کیوں نہیں کر رہا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بڑا کچھ دینا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ظاہراً وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں۔ اور کیوں آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کو بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلی قسم وہ دعا کہ انسان نے مانگی اور فوراً قبول ہو گئی، یعنی ایک دعا بندے کی فی الفور قبول ہوتی ہے۔ دوسری وہ دعا ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد کرتا ہے، دنیا میں ہی قبول ہوتی ہے۔ تیسری وہ دعا ہوتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں قبول ہی نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو آخرت میں قبول کرے گا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخرت میں اگر ہماری وہ دعا قبول ہوگی تو اس کا فائدہ ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ بھئی آخرت میں قبول ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو دنیا میں مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں بڑا گھر دے دے، اللہ میں مکان دے دے، اللہ میں گاڑی دے دے، اللہ ہمیں اولاد دے دے، تو یہ دعائیں تو ہم دنیا میں مانگ رہے ہیں۔ اب آخرت میں یہ دعائیں ہماری قبول ہوں گی تو اس کا پھر کیا مطلب ہے، یا وہاں قبول ہوں گی تو اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوگی تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدلے میں، یعنی کہ ان کی دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تھی تو اس وجہ سے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو کچھ قیامت کے دن انہیں عطا کرے گا، تو وہ چیزیں، ایسے انعامات اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دے گا کہ وہ لوگ جن کی دنیا میں دعا قبول ہو گئی ہوگی وہ یہ کہیں گے کہ اے کاش ہماری بھی دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، تاکہ یہ اجر و انعام جو آج اس کو مل رہے ہیں نا، کیوں مل رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی دنیا میں دعا اللہ نے قبول نہیں کی تھی، تو اس کی وجہ سے اس کے بدلے میں یہاں مل رہا ہے، اور ہماری قبول کر لی تھی اس لیے ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ کی گئی ہوتی تاکہ آج یہ اجر و انعام ہم کو بھی مل پاتے۔ ایک ریزن تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کچھ بہت اچھا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ دوسرا ریزن اس چیز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اکثر دعا میں، ہر بندہ، ہر مسلمان دعا مانگتا ہے تو تقریباً سارے لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو بھی مانگتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں گھر دے دے، اے اللہ ہمارا رشتہ کرا دے، اے اللہ ہمیں اولاد دے دے، اے اللہ ہمیں گاڑی دلا دے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر آپ دنیا میں دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کار دے دے یا بائک دے دے، ٹھیک ہے، اور آپ ساتھ میں یہ دعا بھی مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ جس چیز میں دنیا میں ہمارے لیے بھلائی ہو، جس چیز میں ہمارے لیے بہتری ہو، ہمیں وہ عطا فرما دے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اصلیت یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز ہمیں اچھی تو لگ رہی ہوتی ہے لیکن ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کوئی لڑکا دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہماری فلاں لڑکی سے شادی کرا دے، اب اس کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ وہ ساتھ میں یہ دعا بھی مانگتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں جس چیز میں ہمارے لیے بھلائی ہو ہمیں وہ عطا فرما۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا یہ قبول نہیں ہو رہی کہ آپ جہاں چاہ رہے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جوڑا آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔
اس لیے اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس دعا کو آپ کے قبول کر لیا ہو جو آپ یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو چیز دنیا میں جس چیز میں ہمارے لیے بھلائی ہو وہ عطا فرما دے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نکاح میں مانگ رہے ہیں اس میں آپ کے لیے بھلائی نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دینا چاہ رہا ہو۔ تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھیں، یہ نہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، بھائی وہ ہمارا پالن ہار ہے، اس نے ہی ہماری سوچ بنائی ہے، اس نے ہی ہمیں ذہن دیا ہے، اس نے ہی ہمیں دعا مانگنے کے قابل رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہماری سوچ بڑی ہے اور ہم بڑا سوچ رہے ہیں اور ہم پھر انہی چیزوں کو اللہ سے دعا میں مانگ رہے ہیں۔ تو دعا کرنا ہمارا کام ہے، دعا آپ مانگیں اور رزلٹ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیں، اللہ سے کہیں کہ اللہ رزلٹ تیرے اختیار میں ہے، جو ہمارے لیے فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے، ہم تیرے فیصلے پہ راضی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا، اس لیے شکر کرنا سیکھو، اس لیے تھوڑے پہ راضی رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ جب کوئی بندہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے جو دیا ہے اس پر صبر و شکر کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنا، کیونکہ دعا تو عبادت کا جز ہوا کرتی ہے، دعائیں مانگیں اور آپ اپنی جائز اور نیک تمناؤں میں اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھیں۔ میں آپ تمام لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ دعا کروں گا اور کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے جائز اور نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کو تمام دنیاوی اور اخروی اعتبار سے آپ کی جو جائز تمنائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا فرمائے۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔